وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ KPK کا بھی اپنی 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب زدگان کی امداد میں دینے کا فیصلہ۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی کہ سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹرکوں کے قافلوں کو ترجیحی بنیادوں پر پہلے بھیجا جائے۔ اب تک کے محتاط اندازے کے مطابق 126 ملین روپے سے زائد کے سرکاری اور نجی املاک کے نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ستمبر کے دوسرے ہفتے تک مونسون جاری رہے گا۔ 6 بڑے سپیل گزر چکے جبکہ مزید 2 متوقع ہیں جن کے اثرات ستمبر کے آخری ہفتے تک رہیں گے۔ بونیر کے بعد ثوابی کلاؤڈ برسٹ کے نشانے پر سیلابی ریلے میں 15 سے زائد افراد بہہ گئے، کئی لاپتہ، متعدد کی اموات، کئی گھر ڈوب گئے۔ راولہ کوٹ اور دریائے نیلم میں گاڑیوں کو حادثات میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ضلع مانسہرہ میں 2 روز کے لیے سکول بند۔ کلاؤڈ برسٹ کے خدشے کے پیش نظر مری کے تمام سکولز بھی 2 روز کے لیے بند کر دیے گئے۔ آزاد کشمیر کے سکولوں میں بھی چھٹیاں بڑھا دی گئیں۔ سیاحوں سے سفر نہ کرنے کی اپیل کر دی گئی۔ PDMA کے مطابق KPK میں سیلابی ریلوں کے باعث کم از کم 314 افراد جاں بحق اور 156 زخمی ہو گئے۔ سوات میں بارشوں سے 400 مکانات اور 124 تعلیمی ادارے متاثر ہوئے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے معاوضات کی ادائیگی کا باضابطہ آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے سیلاب متاثرین کے لیے معاوضے کا پیکیج دوگنا کر دیا۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ کے بجائے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پنجاب کے بعد سندھ اور بلوچستان حکومت نے بھی امدادی سامان KPK بھجوا دیا۔ علی امین نے کہا وسائل کی کمی نہیں، متاثرہ افراد کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے گا۔ مونسون کے مزید 2 سپیل آ رہے ہیں جو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے خبردار کر دیا۔ وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین NDMA کا کہنا تھا کہ پاکستان مونسون کے 7ویں سپیل سے گزر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ شمالی علاقوں سے جب گلیشیئرز سے پانی آئے گا تو نشیبی علاقوں میں تباہی ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ ہوئے 2 مونسون سپیل مزید آ رہے ہیں جو سخت ہیں۔ ستمبر تک صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ مونسون سیزن میں اب تک 670 افراد جاں بحق اور 1000 کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں۔ 80 سے 90 افراد لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ KPK کے بعد پنجاب میں دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، قریبی آبادیوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی اپیل کر دی گئی۔ ترجمان PDMA پنجاب کے مطابق دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کے بعد تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فش نے پاکستان میں کاروباری حالات بہتر قرار دے دیے۔ ریٹنگ ایجنسی کے مطابق پاکستان کی شرح نمو 2027 تک 3.5% ہونے کی توقع ہے۔ فچ کی پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کے قرض کا منظرنامہ مضبوط ہوا۔ محتاط قرض پالیسی اپنانے والے بینک زیادہ کامیاب ہوں گے۔ کم شرح سود اور بہتر ہوتے معاشی حالات نجی قرضوں کی طلب میں اضافہ کریں گے۔ قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی نے مقدمات کو نمٹانے کے لیے ٹائم فریم کی منظوری دے دی۔ جائیداد کے تنازعات 24 ماہ، وراثت، پبلک ریونیو اور رقوم کے تنازعات 12 ماہ، کم عمر اشخاص کے فوجداری کیسز 6 ماہ، قتل کیس نمٹانے کی فوجداری ٹرائل کی مدت 24 ماہ طے کر دی گئی۔ چیف جسٹس پاکستان یاحییٰ آفریدی کی زیر صدارت قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ ہوا کہ ایک جامع میکانزم کی ضرورت ہے تاکہ زیر حراست شخص کو 24 گھنٹوں میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ ایسا جامع میکانزم بنا کر اگلے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ 26 نومبر کے احتجاج کے مقدمے میں PTI کے 3 کارکنوں کو 4 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی۔ تینوں کارکنوں کو اقبال جرم کے بعد ATC راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے سزا سنائی۔ سزا پانے والوں میں محمد اجمل خان، سلیم شہزاد اور خرم شہزاد شامل ہیں۔ تینوں ملزمان نے اپنے اقبالی بیان میں کہا کہ PTI لیڈرشپ کے اکسانے پر پرتشدد احتجاج میں شامل ہوئے۔ پنجاب حکومت نے اگلے سال فروری سے لاہور میں ٹرام سروس شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر کے مطابق ٹرام کا ٹیسٹ کامیاب ہو گیا جس کے بعد ٹھوکر سے ہربنس پورہ تک ٹرام سروس شروع ہوگی۔ منصوبے پر $30 لاکھ لاگت آئے گی۔ فیصل آباد اور گجرانوالہ میں بھی میٹرو ٹرین چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یومیہ 4 لاکھ مسافروں کو سہولتیں فراہم کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نیا دن، نیا ریکارڈ قائم۔ سٹاک مارکیٹ میں پہلی بار 1,48,000 پوائنٹس کا سنگ میل بھی عبور۔ پہلے کاروباری روز ہی زبردست تیزی، انڈیکس میں 1800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ دن کے اختتام پر انڈیکس 1,48,196 پوائنٹس پر بند ہوا۔
सहाफ़ी खाबर हुसैन का दोबारा पोस्टमार्टम मुकम्मल, जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। एक अहम ऐनी शाहिद मिला है जिसकी खाबर हुसैन से बात हुई थी। सरबराह तहकीकाती टीम का इंकशाफ। सांगड़ में गाड़ी में मुर्दा पाए गए सहाफ़ी खाबर हुसैन की लाश के हवाले से पुलिस सर्जन डॉक्टर वसीम खान ने कहा कि फ़ाइनल रिपोर्ट से पहले सहाफ़ी की खुदकुशी या कत्ल के हवाले से कोई राय नहीं दे सकता, जबकि तहकीकाती टीम के सरबराह एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल CTD आज़ाद खान ने इंकशाफ किया कि खाबर हुसैन की सिम आखिरी वक्त तक इस्तेमाल में थी। किसी ने भी फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी। मोबाइल की सिम कहीं नहीं मिली। फ़ोन CTD को भेज दिया है। खाबर हुसैन का मोबाइल फ़ोन रीसेट किया गया था। हुमैरा असगर केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने मॉडल के मुबैना कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुमैरा असगर का कत्ल हुआ है और इस सिलसिले में मुतल्लिका अफराद बशमूल इनके मेकअप आर्टिस्ट को भी तहकीकात में शामिल किया जाए। हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर को हुई। फ़ोन फरवरी 2025 तक इस्तेमाल हुआ। फ़ोन खुला था। मेकअप आर्टिस्ट का फ़ोन अटेंड नहीं हुआ। इस फ़ोन के बाद व्हाट्सएप DP भी डिलीट कर दी गई। हुमैरा असगर के भाई और दीगर को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया जाए। कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। एशिया कप 2025 में पाक भारत मैचेस की वजह से स्पॉन्सरशिप और इश्तिहारात के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत मैच के दौरान TV इश्तिहार का रेट 10 सेकंड्स का 16 लाख भारतीय रुपए हो गया, जबकि को प्रेजेंटिंग पार्टनरशिप का रेट 18 करोड़ भारतीय रुपए है। इश्तिहार के पैकेज की कीमत 4.48 करोड़ भारतीय रुपए है। को पावर्ड पैकेज 18 करोड़ भारतीय रुपए में दस्तयाब है। एशिया कप 9 सितंबर से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल हैं।